اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے فلسطینی امداد کی۔ پاکستان نے فلسطین اور لبنان کی عوام کے لیے انسانی امداد کا پہلا زمینی قافلہ روانہ کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے NLC کے تعاون سے فلسطین اور لبنان کے لیے امداد کا سلسلہ بڑھا دیا۔ NLC کے 2 قافلے 100 ٹن گرم خیمے اور کمبل لے کر اسلام آباد سے اردن کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 1598 ٹن امدادی سامان غزہ میں اور لبنان کے منافذین تک پہنچا دیا گیا ہے۔ قافلے کی روانگی کے حوالے سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں اراکین اسمبلی اور فلسطین اور لبنان کے سفیروں کی شرکت سے فلسطین اور لبنان نے پاکستان کی بے لوث انسانی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ فلسطینی سفیر نے کہا کہ پاکستان کی انسان دوستی اور ہمدردی کی امید کی کرن جبکہ لبنانی سفیر کا کہنا تھا پاکستان کی امداد سے جنگ سے متاثرہ عوام کی بہت ضروری سہولیات ملیں گی۔ غزہ میں زخمیوں کا علاج کرنے والے اسپتال کے ڈائریکٹر کا بیٹا شہید ہو گیا۔ والد جنازہ پڑھاتے ہوئے روتے رہے۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کے شمال میں واقع کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کا جوان سال بیٹا ابراہیم بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گیا۔ اسرائیل کی جانب سے شمالی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور چند روز میں ہی اسرائیلی غاصب فورسز نے محاصرے میں سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز شمالی غزہ میں اسرائیل نے کمال عدوان ہسپتال پر حملہ کر کے جنریٹر اور آکسیجن کے پلانٹ تباہ کر دیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے اسرائیلی فورسز نے ہسپتال سے طبی عملہ اور کئی مریضوں کو گرفتار کر لیا اور ادویات بھی تباہ کر دی تاکہ زخمیوں کو نہ بچایا جا سکے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی فوج کا آپریشن سینکڑوں فلسطینی گرفتار کر لیے۔ امداد نہ پہنچی تو چند گھنٹوں میں زخمی زندہ نہیں بچیں گے، غزہ کے کمال عدوان ہسپتال کے سربراہ کا بیان۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ کے جوان سالہ بیٹے کو بھی امداد مانگنے پر شہید کر دیا۔ بیٹے کی نماز جنازہ ہسپتال میں ہی ادا کی گئی اور اس دوران وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ فلسطین صحافی کی جانب سے ویڈیو ایکس پر پوسٹ کی گئی جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ واضح رہے اسرائیلی حملوں سے اب تک 42,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل تل ابیب میں بس سٹاپ پر کھڑے افراد ٹرک پر چڑھ دوڑا، ایک شخص ہلاک، پولیس نے ٹرک ڈرائیور حملہ آور قابو کر لیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ایک ٹرک ڈرائیور نے بس اڈے پر کھڑے ہوئے لوگوں پر ٹرک چڑھا دیا جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور کم از کم 32 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ واقعہ وسطی تل ابیب میں قائم فوجی اڈے کلیولیٹ بیس کے قریب پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک تیز رفتار ٹرک بس اڈے پر کھڑے افراد پر چڑھ دوڑا جس کے نتیجے میں 32 افراد زخمی ہو گئے اور جبکہ 5 زخمیوں کی شدید تشویشناک حالت بتائی جا رہی ہے۔ ایک آدمی موقع پر دم توڑ گیا۔
سکوٹی اسرائیلی حکام کہہ رہے ہیں کہ سکوٹی حکام اس واقعے کو ایک دہشت گرد حملے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ ڈرائیور کو بھی پولیس نے موقع پر ہلاک کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں اپنے مزید 4 فوجیوں کو ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی CIA اور موساد کے سربراہان قطری وزیر اعظم سے ملیں گے۔ اعلیٰ عہدیدار کے مطابق بات چیت کا مقصد اسرائیل اور حماس کو غزہ میں جنگ بندی پر راضی کرنا ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور اسرائیلی ایجنسی موساد کے ڈائریکٹر آج دوحہ میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے تاکہ غزہ میں قلیل مدتی جنگ بندی کے معاہدے اور حماس کے پاس موجود یرغمالیوں میں سے کچھ کی رہائی کے بدلے اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی رہائی کے لیے بات چیت شروع ہو سکے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روٹرز کے مطابق ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ بات چیت کا مقصد اسرائیل اور حماس کو غزہ میں جنگ بندی پر راضی کرنا ہے، جو 1 ماہ سے کم عرصے تک جاری رہے گی۔ اس امید کے ساتھ اس سے مزید مستقل اتفاق رائے پیدا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا، معاہدے کے تحت کن یا کتنے یرغمالیوں اور قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اس کی تفصیلات ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔ وسطی اسرائیل میں فوج نے حزب اللہ کے 70 جنگجوؤں کو ہلاک کیا اور جنوبی لبنان میں 120 اہداف کو نشانہ بنایا اور گزشتہ روز ایران کی حمایت یافتہ گروہ کو جنوبی بیروت کے گڑھ میں ہتھیاروں کی فیکٹریوں اور ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کے مطابق 40 دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا۔ غزہ میں نامہ نگاروں اور عینی شاہدین نے تصدیق کی کہ فلسطینی علاقے کے شمال میں حملہ ہوا، جس سے تقریباً 4 ایرانی فوجی ہلاک ہوئے۔